کہ مسلمانوں کی جو بد عملیاں ہیں، مسلمانوں کی غفلتیں ہیں، کاہلیاں ہیں، سستیاں ہیں، اس تناظر میں یہ سوال کیا گیا کہ کیا مسلمانوں کے اعمال کا اسلام کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ کیا مسلمانوں کے جو اعمال ہیں، کیا اسلام ان کا ذمہ دار ہے؟ کیا اسلام کو ذمہ دار ٹھہرانا درست ہے؟ کیا مسلمانوں کی کوتاہیاں جو ہیں وہ اس کا سبب اسلام ہے؟ استغفر اللہ۔ کیا مسلمانوں کی ذاتی برائیوں اور بد عملیوں کے باعث اسلام کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر اسلام کا مطالعہ کریں، یا اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں مسلمانوں کے اعمال کا محاسبہ کریں؟ یہ دو چیزیں ہوئی نا۔ اسلام کا مطالعہ کر کے مسلمان کے اعمال کا جائزہ لینا، یہ اس کا نتیجہ اور ہے، اور مسلمانوں کے اعمال کی روشنی میں اسلام کا مطالعہ کرنا، اس کا نتیجہ اور ہے۔ تو لہذا یاد رکھیں، اسلام کے بارے میں یہ فیصلہ کسی بھی دور کے مسلمانوں کی تاریخ کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کی حقانیت، صداقت کے بارے میں مسلمانوں کے کسی بھی انفرادی، کسی بھی مسلمان کے عمل کو دیکھ کر آپ اسلام کی صداقت کا، حقانیت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسلام کا تجزیہ، اسلام کے تجزیے کی جو بنیاد ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ قرآن اور سنت کی بنیاد پر اسلام کا صحیح مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اب قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ہیں اس کا میزان جو ہے، یعنی اسلام کا جو بیانیہ ہے وہ قرآن ہے، اسلام کا جو بیانیہ ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ثابتہ ہے۔ تو لہٰذا رول ماڈل، عملی نمونہ ہستی وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفائے راشدین المہدیین، حضرت امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو زندگیاں ہیں وہ اسلام کی تعلیمات کا بہترین نمونہ ہے۔ یعنی خلفائے راشدین اور آل نبی علیہ السلام۔ تو جس طرح، اب میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات کو کھولنا چاہوں گا تاکہ دوستوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، جس طرح پجارو، مرسڈیز، لینڈ کروزر گاڑیوں کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں اناڑی ڈرائیور جو گاڑی چلانا نہیں جانتا اور جو گاڑی چلا ہی نہیں سکتا، لہذا اس کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ مرسڈیز جو ہے، یہ پجارو جو ہے، یہ لینڈ کروزر جو ہے، اس کا انجن، اس کے رائے جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جو گاڑی چلا ہی نہیں سکتا، جس کو اناڑی ڈرائیور ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کسی اناڑی ڈرائیور کو گاڑی دے دیں اور وہ گاڑی چلا نہیں سکتا، اور اس سے آپ پوچھیں بھئی یہ بتائیں کہ اس کی انجن کی پاور کیا ہے، اس کی طاقت اور قوت کیا ہے، تو واضح سی بات ہے کہ جو آدمی گاڑی چلا نہیں سکتا، اگر جبراً دھونس دھانسلی سے وہ اگر گاڑی کو چلائے گا تو ضرور ایکسیڈنٹ کرے گا۔ تو لہٰذا یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا ڈرائیور کی نااہلی اور ناتجربہ کاری میں اس گاڑی کا کوئی قصور ہے؟ تو وہ اناڑی ڈرائیور جو گاڑی چلا ہی نہیں سکتا، اب وہ گاڑی کا وہ اسٹیئرنگ پکڑے، اور اسٹیئرنگ پکڑ کر وہ اس سے آپ سوال کریں کہ یہ بتائیں کہ یہ گاڑی کیسی ہے، تو کیا یہ صحیح طرز عمل اور صحیح رویہ ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ ایسے کسی اناڑی اور گاڑی نہ چلا سکنے والے ڈرائیور کے کسی حادثے کی صورت میں ہم اس اناڑی ڈرائیور کو الزام دینے کی بجائے، بات سمجھ میں آئی، کہ ہم وہ جو ہے نا اس کو ہم الزام دیں کہ وہ گاڑی نہیں چلا سکتا، آپ اس کو الزام نہیں دیتے بھئی یہ اناڑی ہے، نکھٹو ہے، نکما ہے، ناقص ہے، اس کو گاڑی چلانا نہیں آتی، اس نے حادثہ کر دیا ہے، لہٰذا ہم اس کو غلط نہ کہیں، بلکہ گاڑی کا جائزہ لینے کے لیے آپ اس کے خد و خال اور اس کی کارکردگی کے بارے میں آپ اس اناڑی ڈرائیور کی رائے پر آپ قیاس کرنے لگ جائیں اور اس سے پوچھنے لگ جائیں کہ بھائی آپ بتاؤ کہ گاڑی کیسی ہے، تو وہ کتنی تیز چلتی ہے، اور وہ کتنا فیول خرچ کرتی ہے، اور وہ کتنی تیز رفتار ہے۔ تو لہٰذا اناڑی ڈرائیور کی بجائے سمجھدار اور تجربہ کار ڈرائیور کی خدمات لینی ہوں گی۔ اناڑی ڈرائیور کی
رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام کے بارے میں بھی کسی مسلمان کے عمل کو حجت اور معیار نہیں بنایا جا سکتا۔ مسلمانوں کی غلطیوں کا، یاد رکھیں، مسلمانوں کی غلطیوں کا جو کریڈٹ ہے وہ اسلام کو نہیں جاتا۔ لہٰذا اس مثال کے ذریعے سے اسلام کے بارے میں ہم کسی مسلمان کی رائے کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں اپنی رائے نہیں بدل سکتے۔ ہاں، اسلام کی نگاہ میں ہم مسلمان کے عمل کو تولیں گے، تو لہٰذا یہ نقص ہمارا ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ یہ بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم مسلمان کیونکہ عہد زوال میں جی رہے ہیں، لہٰذا ہم چور ہیں، کرپٹ ہیں، بددیانت ہیں، خائن ہیں۔ ہمارے حکمران بھی اور عوام بھی، علماء بھی، مشائخ بھی، ان میں کالی بھیڑیں ہیں۔ ہماری جیسی کالی بھیڑوں کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ بدنام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح معنوں میں اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔